بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے معاملات میں ہمارے ہاں خواتین کی بعض کی بد احتیاطیاں بے احتیاطیاں بہت زیادہ ہیں، اور بعض خواتین حد سے زیادہ اس میں غلو کرتی ہے۔ ان معاملات کو جتنا اپنی زندگی کے لیے آسان رکھا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو ایک ایسا عمل ہے، کتب اللہ علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے اوپر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ آپ گھنٹے 2 گھنٹے میں اپنی جان چھوڑا لے، یہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ 2-3 اصول سمجھ لیجئے۔ پہلا اصل یہ ہے کہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو مستقلاً 3 دن سے کم آنے کی عادت ہے تو جان لے وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ وہ تمام نمازیں وہ جو ان دنوں میں چھوڑتی ہے 2 دن 2.5 دن، اس کی قضا کرنی لازم ہے۔ 10 دن سے حیض آگے جا نہیں سکتا، اگر خون آگے بڑھ گیا تو پھر وہ استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر گزشتہ مہینہ اگلے مہینے کے لیے عادت ہے۔ اس بات کو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے اگر ایک مرتبہ 7 دن کا خون آیا ہے تو اب زندگی بھر میں 7 دن ہی چیختی رہوں گی۔ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 دن تک آپ کو کبھی بھی عادت بدل سکتی ہے۔ آپ کو کبھی 4 دن ہوں گے، کبھی 5 دن ہوں گے، کبھی 6، کبھی 7، کبھی 8، کبھی 9، کبھی 10۔ لیکن اگر گزشتہ مہینے آپ کو 7 دن کی عادت رہی، اس مہینے 8واں دن بھی خون آیا، 9ویں دن بھی آیا، 10ویں دن بھی آیا، جب 11واں دن لگ گیا تو اب ہم آپ کے گزشتہ عادت پہ جائیں گے اور 7 کے بعد کے دنوں کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 پر بریک لگ گیا اب 8واں دن نہیں لگ سکتا۔ لہٰذا بعض خواتین جلد بازی میں کر کے 7ویں دن غسل کر لیتی ہے، روزہ رکھ لیتی ہے، پھر 8ویں دن جو ہے وہ قطرے آتے رہتے ہیں اور وہ پریشان ہوتی رہتی ہے۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر استحاضہ ہو گیا 10ویں دن کے بعد تو پھر آپ کی گزشتہ عادت کو دیکھا جائے گا۔ اب حیض کب سے شمار کیا جائے گا؟ حیض کے لیے آپ کی عادت، آنے والے دنوں کی بھی عادت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی تاریخ کو آپ کو حیض آتے ہیں۔ اس سے 1-2 دن پہلے بھی حیض آ سکتا ہے، بعض خواتین کو 4-5 دن پہلے بھی حیض آنے کے آثار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین اپنی جسم کے اندر دردوں کو، تکلیفوں کو محسوس کر کے اندازہ کر لیتی ہے کہ میرے حیض کے آنے کے دن ہے۔ اب ایک سوال جو یہ آیا ہے کہ جو اگر کسی خاتون نے کوئی ٹیشو، کوئی روئی، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اپنی پیشاب کی نالی میں اور خون جو ہے وہ باہر کی طرف نہیں آیا، اندر کی طرف رہا ہے، تو کیا اس کو حیض شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر تو آپ کے حیض کے ایام بھی ہیں اور آپ کو کیفیات بھی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے حیض کی جسمانی کیفیات بھی ہو رہی ہے، اور وہ جو لیکویریا میں سرخی آ رہی ہے وہ مسلسل آنا شروع ہو رہی ہے کہ بس ہر نماز کے لیے یا وضو کے لیے جب آپ جا رہی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو آپ حیض شمار کریں۔ ایک یہ ہے کہ خاتون کو پورے دن میں ایک قطرہ کہیں پر جا کر پیٹ پہ یا کسی ٹیشو پہ وہ بھی اندر کی طرف محسوس ہوا، تو اب آیا یہ حیض ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خاتون روزے سے تھی اور پورے دن میں ایک قطرہ محسوس ہوا اور وہ قطرہ بھی ٹیشو کے باہر والے حصے پر نہیں آیا، اندرونی حصے پر لگا تھا، تو علماء فرماتے ہیں اب اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اگلے حصے کو وہ خراب نہ کرے، یا خون اپنی جس طرح سے رفتار سے نکلتا ہے اور جس تیزی سے حیض کے دنوں میں آتا ہے وہ دن نہ ہو، اس وقت تک اس کو حیض شمار نہیں کریں گے۔ پھر آپ پاکی کے جب دن آئیں تو اس میں بھی جلد بازی کبھی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اطمینان، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خواتین سے فرمایا تھا حتی ترین القصعۃ، کہ جب تک وہ کپڑا یا وہ پانی وہ صاف ستھرا بالکل سفید نظر نہ آئے اس وقت تک اپنے حیض کو ختم ہوتا ہوا نہ سمجھے، بلکہ وہ آپ کا حیض ہے یہاں تک کہ 10 دن پورے نہ ہو جائے۔ تو جلد بازی میں روزے رکھنا، جلد بازی میں نمازیں شروع کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو نمازیں معاف کر دی ہیں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ جلد بازی نہ کریں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کا حیض ختم نہیں ہوا ہے۔